بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے الانکار۔ الانکار کا معنی ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کو برا کہنا اور لوگوں کو اس سے روکنا، یہ انکار ہے۔ احکامہ و انواعہ و قواعد انکارہ و موقف المسلم منہ۔ انکار کا دوسرا لفظ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے احکام، اس کی انواع، اس کے قواعد اور مسلمان کا اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے، یہ اس میں بیان ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے یہ عدنان اور کی کتاب ہے، اس کا نام ہے منہج الاعتدال۔ اس کا یہ حصہ ہے، اس کا اقتباس ہے۔ تو کہتا ہے کہ انکار المنکر من اعظم الواجبات۔ منکر کا انکار کرنا، برائی کا انکار کرنا، یہ اللہ کے واجبات میں سے سب سے بڑا واجب ہے۔ وَهُوَ لِلْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَكْبَرِ الْوَاقِعَاتِ۔ اور یہ اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے سب سے بڑا طریقہ ہے۔ من الفتن والمفسدات، اس سے اسلامی معاشرہ محفوظ رہتا ہے فتنوں سے اور فسادات سے۔ وما ظہر ھذا الفساد العریض فی المجتمعات فاستبیحت المحرمات۔ ہمارے مسلمان معاشروں میں لمبے چوڑے فساد پھیل چکے ہیں، محرم عورتوں کو حلال کیا جا رہا ہے۔ وکشفت العورات، اور لوگوں کے عیبوں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ وذہبت المروءات، اور لوگوں کے اخلاق رخصت ہو گئے ہیں۔ حتی لا یری المسلم اختہ او بنتہ یختلی بہا، حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ مسلمان اپنی بہن بیٹی کو دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فرینڈ اس کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے۔ ویدنس عرضہ، اور اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ ولا یتحرک لہ ضمیر، اور اس کا ضمیر اس کا حرکت ہی نہیں کرتا۔ ولا تثور بہ مروءۃ، اور اس کی مردانگی جوش ہی نہیں مارتی۔ ویباع الخمر جہارا نہارا، اور شراب کی خرید و فروخت ہو رہی ہے دن دہاڑے، اعلانیہ۔ وتفتح دور زنا لأول مرة فی تاریخ المسلمین، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ مسلمان ملکوں میں زنا کے اڈے، زنا کے گھر کھل چکے ہیں۔ وَيَدْخُلُهَا الْعِلَجُ الْكَافِرُ لِيَزْنِيَ بِمُسْلِمَةٍ، اب کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ وَالْمُسْلِمُونَ كَمَنْ لَا سَمْعَ وَلَا رَأْيَ، اور مسلمان ایسے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی سماعت ہی نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی دیکھ سکتے ہیں۔ يَغْدُونَ وَيَرْحُونَ أَمَامَهَا فَلَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، لوگ ان کے سامنے روز آتے جاتے ہیں، لیکن نہ وہ کسی اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں اور نہ کسی برے کام کو برا کہتے ہیں۔ بل لا تتمعر وجوہ کثیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کو دیکھ کر ان کا دل خراب ہو، چہرہ متغیر ہو۔ الا قلۃ قلیلۃ منہم، ہاں کچھ تھوڑے سے لوگ شاید ہوں جو جن کا دل کڑتا ہو۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ فانتشرت الفواحش، تو پھیل گئے گناہ۔ وتسلط الاعداء، اور دشمن بھی مسلط ہو گئے۔
کل ذالک کان عاقبۃ ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ سب شر اور فساد اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ واللہ اور اللہ کی قسم، ان المسلم الراشد لیخشی ان تخسف الارض بالجمیع حین یری ذلک مصداقا لقولی تعالی، اللہ کی قسم جو سچا مسلمان ہے وہ ڈرتا ہے کہ زمین سب لوگوں کو لے کر دھنس نہ جائے جب وہ یہ گناہ دیکھتا ہے، اللہ کے اس فرمان کے مطابق واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو خود نیک ہوں گے لیکن وہ ظلم سے روکتے نہیں ہوں گے۔ وما هذا الذل والعذاب والهوان الذي نزل بالمسلمین الا من جراء ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ جو ذلت اور عذاب اور رسوائی کی مصیبت مسلمانوں پر نازل ہو چکی ہے، یہ امر بالمعروف کے ترک کی وجہ سے ہے اور گناہوں کو کرنے کی وجہ سے اور واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لا تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ کی قسم یا تو تم امر بالمعروف کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ پھر وہ تمہیں لپیٹ میں لے لے گا اور تم اس اللہ کو پکارو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر مسلمان پہلے دن سے ہی برائی کے مقابلے میں یکجان ہو کر کھڑے ہوتے تو یہ برائیاں کبھی نہ پھیلتیں اور نہ کبھی غالب آتیں، اور اگر تمام مسلمان اللہ کے دشمنوں اور استعمار کے مقابلے میں یکجان ہو کر کھڑے ہوتے تو شہروں میں یہ فساد واقع نہ ہوتا اور لوگوں میں یہ انحرافات واقع نہ ہوتے، وَلَمَا كَانَ مَا كَانَ، وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو چکا ہے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو کہ ہو گیا رہا۔ وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے حلت اللعنۃ علی من لم یأمر بالمعروف ولم ینہ عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو امر بالمعروف نہیں کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ لعن الذین کفروا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وقد من فیہ، یہ لفظ یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، وَأَجْمَعُوا وَأَحْجَمُوا یا اجمعوا وَأَحْجَمُوا عن الامر بالمعروف لأدنى اذیۃ، اور وہ رک گئے، یہ وقد مننا یا وقدمنا فیہ من کثیر من المسلمین فی ھذا، بہت سارے مسلمان اس معاملے میں آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ امر بالمعروف سے رک چکے ہیں معمولی اذیت کے خوف سے کہ ہم بات کریں گے لوگ ناراض ہوں گے، لوگ کوئی نہ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، وَاعْتَذَرُوا لِأَقَلِّ مَفْسَدَةٍ، اور وہ عذر پکڑنے لگے چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی وجہ سے کہ ہمیں مشکل ہو جائے گی، ضعفاً فی الایمان، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، وجہلاً فی الدین، اور دین میں جہالت کی وجہ سے، ومنہم من سکت خوفاً وجبناً، بعض لوگ ہیں جو خاموش رہتے ہیں لوگوں کے ڈر سے اور بزدلی کی وجہ سے، وتحقیقاً لمصلحۃ دنیاویۃ، اپنے دنیاوی مفاد کو
پورا کرنے کے لیے خاموش رہتے ہیں، وطمعا فی منزلۃ فانیۃ، اور وہ دنیا کے فانی مقام مرتبے میں لالچ کرتے ہوئے امر بالمعروف نہیں کرتے، غافلین عن المسئولیت بین یدی اللہ، وہ اللہ کے ہاں جو مسئولیت ہے اس سے غافل ہیں، وعن المفاسد المہلکۃ التی تحصل بالسکوت، اور وہ اس خطرناک مفاسد سے بھی غافل ہیں کہ جو خاموش رہنے سے واقع ہوتے ہیں۔ وفی الوقت الذی فرط فیہ ہؤلاء افرط آخرون، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک پہلو میں سستی کی، فرط فی، سستی کی ایک پہلو میں کہ وہ خاموش رہنے لگ گئے، برائی دیکھ کر بھی برائی کو برا نہیں کرتے تھے، خاموش رہنے لگ گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو زیادہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے افراط کیا، حد سے زیادہ مار دھاڑ کرنے لگے برائی کے مقابلے میں۔ وَنَهُوا بِغَيْرِ ضَوَابِطَ عِلْمِيَّةٍ، اور انہوں نے علمی ضوابط کے بغیر ہی امر بالمعروف شروع کر دیا، وَلَا مُرَاعَاةَ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ الْمُرَتَّبَةِ، انہوں نے مصالح مفاسد کی کوئی رعایت ہی نہ کی۔ غافلین عن الاحکام الشرعیتی، وہ اللہ کی شریعت کے احکام سے غافل ہو گئے، والسنن الکونیتی، اور جو اللہ کی کونی سنتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، معاشرے میں ہوتی ہیں، ان کونی سنتوں سے بھی غافل ہو گئے۔ فحصل بذلک ردود فعل عظیمۃ، انہیں اپنے فعل کا بہت بڑا رد عمل لاحق ہوا، من المنکرین انفسہم ومن المنکر علیہم، خود منکرین کی طرف سے بھی اور جن پر انکار کیا گیا، جن کو برائی سے روکا گیا، ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا۔ جب کسی کو زبردستی روکیں اور اس میں اصول و قواعد کی پابندی نہ کریں تو خطرناک رد عمل آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دینی گروہ کے پاس ہی کوئی پارک ہو اور اس پارک میں بے حیا عورتیں آتی ہوں اور وہ کہیں کہ جی ہمارا علاقہ ہے، ہم تو ڈھیر سارے ہیں، ہم اس پارک میں آنے والوں کو روکیں گے کہ وہ پردہ کر کے آیا کریں ورنہ نہ آئیں، اور وہ جی کھڑے ہو جائیں اور پھر شور مچائیں، پارک کے اندر بھی پردہ کر لو، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا باہوں میں باہیں ڈال کے نہ بیٹھا ہو، پردہ کر کے آئیں۔ اب ان کی بات تو درست ہے کہ ان کا کہنا تو درست ہے، لیکن یہ کہ وہ لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پھریں اور ان کے ڈنڈوں سے پیٹیں اور راڈوں سے ماریں، سر پھاڑ دیں لڑکی کے یا لڑکے کے، خوف اور دہشت کی فضا بنائیں، کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ یہ کیا انہیں مقرر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ اور کیا اس کا انجام مفید ثابت ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ کیا واقعی وہ لوگ رک جائیں گے اور کیا ان پر مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ امر بالمعروف کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وُوجِهُوا أَوْ فَشَلُوا فَطَرَتْ ہَمُّهُمْ، اسی وجہ سے جب ان کا مقابلہ کیا گیا اور وہ ناکام ہوئے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، سست ہو گئیں۔ وَعَزَلَ بَعْضُهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو معزول کر دیا ہر طرح کی محنت سے۔ وَلَرُبَّمَا ارْتَكَسَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ بالکل ہی ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ عَلَيْهِمْ، اور جن پر انکار کیا گیا، فَاسْتَغَلُّوا فُتُورَ الْمُصْلِحِينَ، انہوں نے مصلحین کی سستی اور ناکامی کو غلط استعمال کیا۔ فَتَمَادَوْا فِي غَيِّهِمْ، وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو وہ باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھتے تھے، اب وہ بوسوں کے نار جپیاں شروع کر دی انہوں نے۔ وَاسْتَعْلَوْا فِي أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ ہم دیکھو کامیاب ہو گئے۔ وَازْدَادَ الْمُنْكَرُ، منکر مزید بڑھ گئی، وَفَشَا، اور پھیل گئی، وَانْتَشَرَ الْفَسَادُ، فساد منتشر ہو گیا، وَطَغَا، اور سر پر چڑھ آیا۔
वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिल्लाहिल अलिय्यिल आला वल हक़्क़ुल वल वसतु युजिबु अल मुस्लिम इनकार अल मुनकर। सही बात यह है कि दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। जो हक़ बात है वो यही है कि मुसलमान पर वाजिब है कि बुराई का इनकार करे। वज़ालिका हीनल इस्तिताअती, ये उस वक्त है जब ताकत हो, जब उसकी बात सुनी जाए, जब उसका एहतराम हो, जब उसके पास मुनासिब कुव्वत हो और वो मार पीट भी सकता हो तो फिर उसका मनफी नतीजा ना निकले। व तहक्क़क़ शुरूतुल उख़रा, और दूसरी शर्तें भी साबित हो जाएं, मिन गैर इफ़रातिन वला तफ़रीत, न ज़्यादती हो न सुस्ती हो। तो इनकार मुनकर के इनकार की शर्तें और उसके वाजिबात, लाजिम है कि इनकार करने वाला आलिम हो और वो मुनकर का हुक्म जानता हो और वो परहेज़ करे कि वो इख्तलाफी मसले में इनकार करे, और इख्तलाफ भी वो हो जो मोतबर इख्तलाफ हो, दोनों तरफ के दलाइल ताकतवर हो। ठीक है, मोतबर इख्तलाफ में अगर कोई इनकार करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि लोगों के पास दलाइल हैं कि जी मसला इस तरह से है, इस तरह नहीं है। और इख्तलाफ में बड़े बड़े अइम्मा कराम का इख्तलाफ हो तो उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो अयतहल्ला बिल हिल्मी, जब वो लोगों को बुराई से रोके और बुराई की शनाअत बयान करे तो वो तहम्मुल मिजाज हो, तहम्मुल वाला हो, क्योंकि मुनकर अलैह की तरफ से कोई ना कोई अजियत भी लाहिक हो सकती है और उसकी तरफ से कोई तकब्बुर का रवैया भी सामने आ सकता है। मुनकर अलैह जो है, जिस पर इनकार किया जाए, वो आगे से अकड़ जाए या आगे से तकलीफ़ पहुँचाए, तो चाहिए कि जो नसीहत कर रहा है वो तहम्मुल मिजाज हो। अयतसल्लाह बिसब्री लिमा सयुसीबुहु मिन अज़न बादहू, क्यों उसे चाहिए कि वो सब्र से मुसल्ला हो, क्योंकि उसे बाद में मुसीबतें आ सकती हैं। और लाजिम है कि वो मसाले और मफासिद के दरमियान तवाज़ुन इख्तियार करे, और इसके 4 मरतबे हैं। साले मफासिद के दरमियान तवाज़ुन के 4 मरतबे हैं। पहला मरतबा ये है कि इनकार के नतीजे में या सख्ती के नतीजे में कोई बड़ी मफसदत पैदा हो जाती है। इस हाल में सख्ती करना ममनू है। अगर पता चले जी हमने जो कुछ किया उसके बाद फिर जो नताइज निकलेंगे वो बड़े भयानक होंगे, तो चाहिए कि वो रुक जाए। कायन हल मुस्लिम अन मुनकरिन कद युअद्दी इला क़त्लिही, मसलन मुसलमान किसी बुराई से रोकता है और लोग उसे कत्ल कर देते हैं, या फिर मुनकर का जो है साहिब वो ज़्यादा बड़े मुनकर में मुब्तला हो जाता है, वो और ज़्यादा बड़ा काम करके दिखाता है कि मुझे तुमने रोका क्यों है। फ़क़द अरादा अहदुल मशाइख़िल इनकार अला ततारी शुरबहुमुल खमरा, बाज़ मशाइख़ ने इरादा किया कि वो तातारियों को शराब पीने से रोकें। ये पुराने दौर की बात है, जब तातारियों ने मुसलमानों पे हमला किया। तातारी जालिम लोग थे, काफिर थे, चंगेज़ खां की औलाद। तो बाज़ मशाइख़ ने, यानी बुज़ुर्ग असातिज़ा ने, उलमा ने, कि वो शराब पीने से उन्हें रोकें। हज़रत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा ना करो, और उन्होंने दलील ये दी कि अगर ये शराब से दूर हो जाएंगे और नशे से सेहतयाब हो जाएंगे तो दाखिलुल बिलाद फ़अफ़सदूहा, वो फिर शहरों में घुस के फिर फसाद फैलाएंगे। अभी ये शराब में धोते हैं तो पड़े रहें, इन्हें कुछ ना कहो, इन्हें ना रोको शराब पीने से, शराब पीने दो, क्योंकि ये जब शराब नहीं पिएंगे तो फिर होश में आएंगे और फिर ये ज़्यादा ख़राबी करेंगे। दूसरी शर्त ये है, दूसरा मर्तबा ये है, अयतरत्तब अलल इनकारी मफसदतुन अक़ल्लु,
کہ سختی کے نتیجے میں خرابی تو پیدا ہو لیکن وہ چھوٹی موٹی خرابی ہو، فَيُنْكَرُ فِي هَذَا الْحَالِ، اس وقت تو پھر سختی کی جائے گی۔ وَتَارِكُ الْإِنْكَارِ آثِمٌ، اور سختی نہ کرنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ وَطَرِيقُ الدَّعْوَةِ وَالْإِنْكَارِ مَحْفُوفٌ بِالْأَشْوَاكِ، کیونکہ دعوت اور عمل بالمعروف اور نصیحت اور لوگوں کی خیر خواہی یہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کانٹے لاحق ہی نہ ہوں، کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان تتوازی المصلحۃ مع المفسدۃ، کہ مصلحت اور مفسدت دونوں برابر برابر ہوں، تو پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 مرتبے اس نے بیان کر دیے۔ ایک وہ کہ جس میں خرابی اور زیادہ بڑھ جائے، اس وقت سختی نہیں کرنی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خرابی تو ہو لیکن چھوٹی موٹی ہو، معمولی سی ہو، اس وقت تو لازمی ہے کہ وہ ضرور سختی کرے۔ تیسری یہ ہے کہ دونوں پہلو برابر برابر ہوں، تو اس وقت مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ انکار کے مراتب بھی 3 ہیں، مراتب الانکار 3، سختی کے مرتبے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ید، ہاتھ کا طریقہ، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ وَرَأَىٰ فِيهَا مَفْسَدَةً كَبِيرَةً، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے برائی کو اور وہ دیکھے کہ زیادہ بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر وہ دوسرے مرتبے کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور وہ زبان کا مرتبہ ہے۔ اور اگر وہ زبان سے بھی طاقت نہ رکھے اور وہ دیکھے کہ زبان سے انکار میں بھی بہت بڑی خرابی ہے، تو پھر وہ دل میں برا سمجھے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا مرتبہ دل کا ہے کہ دل میں وہ برا سمجھے، یعنی برائی سے نفرت کرے، اور یہ عزم کرے کہ وہ اپنے دل میں یہ عزم کرے کہ جب اسے موقع ملا، جب اسے طاقت نصیب ہوگی، وہ ہاتھ سے بھی روکے گا، زبان سے بھی روکے گا۔ اور یہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا چہرہ متغیر ہو اور وہ برائی سے خود دور ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ مل کر پارٹیاں کرے، ان کے ساتھ انجوائے کرے اور کہے کہ میں دل میں تو برا سمجھتا ہوں، برائی سے دور ہو جائے اور اس کا چہرہ متغیر ہو۔ اور یہ چہرے کا متغیر ہونا اور دل کا افسردہ ہونا یہ دلالت ہے کہ اس کا ایمان باقی ہے اور اس کی عاجزی سچی ہے، اور اس طرح سے اللہ اس کا گناہ دور کر دے گا۔ اور یہ عاجزی اور انکار کا آخری درجہ ہے اور ایمان کا بھی آخری درجہ ہے۔ اور جس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا اور وہ برائی سے دور نہیں ہوتا اور وہ دل میں برا سمجھتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تنبیہات: اذا انتقل من درجة الى ادنى مع الاستطاعة دون نظر الى المفاسد فهو ضعف في الایمان، جب کوئی شخص ادنا درجے میں منتقل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی طاقت بڑے درجے کی موجود ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، پھر بھی وہ ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے روکتا ہے، اور وہ مفاسد کی طرف بھی نظر نہیں ڈالتا، تو یہ ضعیف الایمان انسان ہے۔ وتقصیر فی حق الانکار، اور وہ انکار کا جو حق ہے، لوگوں کی خیر خواہی کا، محاسبے کا جو حق ہے، اس میں سستی کرتا ہے۔ یحاسب علی ذالک، اس پر اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ینبغی، مناسب ہے، ان یبین لصاحب المنکر حکم منکرہ، یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے جا کر توڑ پھوڑ نہ شروع کر دو، بلکہ پہلے جا کر بات چیت کرو کہ منکر والے کو بتاؤ کہ یہ منکر اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے، پہلے حکم واضح کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل ہو جو برائی میں مبتلا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، تعویل ہو، کوئی نہ کوئی وہ وجہ سمجھ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو واضح و نصیحت ہے یہ حکمت کے ساتھ ہو اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کے ساتھ سلوک کیا جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ آپ نے اسے روکنے ٹوکنے مارنے پیٹنے سے منع کیا، اسے پیار سے بلایا اور اس سے بات کی۔ پتہ چلا کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، باہر سے آیا تھا، دیہاتی تھا۔ لا یعنی انکار المنکر وجوب الغلظۃ والشدۃ۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ برائی کا انکار کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر حال میں اس پر سختی ہی کرنی ہے اور شدت ہی کرنی ہے اور سخت لفظ بولنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات انکار المنکر یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت کی تلاوت کر دیں، آیت پڑھ کر سنائیں اور ترجمہ سنائیں، یا پھر حدیث پڑھ کر سنائیں اور ترجمہ سنائیں، یا کوئی اچھی بات کر دیں، یا پھر کوئی اچھا سوال کھڑا کریں کہ بھائیوں کیا یہ درست ہے؟ ہر وقت کھیل تماشے اور ہر وقت کی یہ چیزیں درست ہیں؟ یا پھر کوئی اچھی نصیحت کر دے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا کلمہ بڑے بڑے لیکچروں سے کفایت کر جاتا ہے۔ رب کلمۃ اغنت عن محاضرۃ۔ بعض اوقات ایک کلمہ، ایک جملہ بڑے لیکچروں کے مقابلے میں کفایت کر جاتا ہے۔ کہیں یقول لہو، مثلا یہ کہ اسے کہا جائے لما تدخن یا اخی، حل العاقل یؤذی نفسہ، اے میرے بھائی آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کیا کوئی عقل مند آدمی اپنے آپ کو نقصان بھی دیتا ہے؟ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اپنی جان کو نقصان دے رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہی سے حق ادا ہو گیا۔ وما شابہ ذالک، اور اس کے مشابہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی عورت بے پردہ ہے، اس کو اتنا صحیح کہہ سکتے ہیں کہ بے پرد عورت کو نا لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اتنی سی بات سے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خفت پیدا ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ اصلاح کرے۔ تو اگر روز کی ملاقات ہے تو بندہ ایسے گائے بگائے اپنے موقف کو دہرائے اور اس طرح سے لوگوں کو اصلاح کی طرف مائل کرے۔ قال یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا، اے میرے ابا جان، آپ اس بت کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ ومن ھذا قال اہل العلم، اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ امر بالمعروف معروف طریقے سے ہو اور نہی عن المنکر بھی معروف طریقے سے ہو، نہ کہ منکر طریقے سے ہو۔ نیکی کا حکم دینا ہے تو نیکی والے طریقے سے دیں، برائی سے روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، نہ کہ برے طریقے سے۔ ینبغی، مناسب ہے کہ وہ اپنے امر اور نہی سے پہلے دین کی دعوت اور خیر کی طرف بلائے، یعنی محض لاٹھی چارج نہ ہو بلکہ وہ پہلے نصیحت کرے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب آپ کی پیدائش، میری پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی کہ ہم نے وہ مناظر ہی نہیں دیکھے۔ ہماری اب اس وقت 14 صدیاں گزر گئیں۔ 14 صدیوں میں سے پہلی 12 صدیاں وہ ہیں جن میں حکومت کی طرف سے ایک ادارہ ہوتا تھا، امر بالمعروف کا ادارہ۔ انہیں پتہ چلتا کہ جی فلاں جگہ پر شراب بیچی جا رہی، وہ وہاں پہنچ جاتے، شراب کی بوتلیں بہا دیتے، توڑ دیتے۔ حکومت کی طرف سے ادارہ تھا، پتہ چلتا جی فلاں جگہ غلط چیز بک رہی ہے، یعنی حکومت نے جو ریٹ مقرر کیے ہیں ان ریٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے۔ فلاں جگہ کوئی بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں پہنچ جاتے۔ فلاں جگہ گانا بجانا ہو رہا ہے، وہاں پہنچ جاتے۔ یہ ایک ادارہ تھا، حسبہ اسے کہتے ہیں، یا احتساب، یا امر بالمعروف کا محکمہ۔ جب پتہ چلتا جی اذان ہو گئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں ابھی بھی، تو وہ پھر چکر لگاتے۔ تو ہر وقت توڑ پھوڑ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ نصیحت کرتے،
واز کرتے، لوگوں کو شرمندہ کرتے اور خوف دلاتے اللہ کا، اور لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقدم اللہ سبحانہ وتعالی الدعوۃ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ھذا یکون۔ دیکھیں اللہ نے سب سے امر بالمعروف سے پہلے دعوت کا لفظ بیان کیا کہ پہلے دعوت دو، یعنی جب باپ بیٹے کو سزا دے نا تو سزا سے پہلے نصیحت کرے اور اس کو احساس دلائے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے غلط کام کیا، اللہ رسول کے احکام بتائے اور آخرت کی یاد دلائے، پھر اس کے بعد سختی کرے۔ ایسے ڈائریکٹ سختی نہ کرے، پہلے کنیکشن بنائے، دل کا دل سے کنیکشن بنائے، پھر اس کے بعد سختی کرے۔ تو وَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ الْإِنْكَارُ فَرْعُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دعوت کی ایک قسم ہے، دعوت کا ایک شعبہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور انکار کا مطلب خالص انکار نہیں ہے، مثلا یہ کہ منکر کہے، انکار کرنے والا کہے کہ ھذا منکر، یہ تو برائی ہے، فحسبن، بس یہاں تک بات کر کے ختم کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ منکر کو زائل کرے اور حکیم داعی بنے، اور ایسا طریقہ اور ایسا وسیلہ اور ایسا اسلوب اختیار کرے کہ صاحب منکر اپنے منکر سے ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہو نا، باقاعدہ محکمے کا بندہ، آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر، وہ تو بڑا سلجھا ہوا، بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، بندے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پاس جو ہے واعظ و نصیحت کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اگر بندے حکومت کی طرف سے مقرر نہ ہو تو دوسری شکل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں متطوع، یعنی رضاکار۔ رضاکار کی حیثیت سے ہم سب رضاکار ہیں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی مسجد میں، اپنے ماحول میں۔ جو رضاکار ہوتا ہے وہ بھی بڑا عقل مند ہو، سمجھدار ہو، سیانہ ہو، اور وہ جانتا ہو کہ میں نے کہاں پر کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اذ ربما ینتہی صاحب المنکر عن منکرہ موقتاً۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی برائی کو جبراً روک تو دیا، لیکن اس کی جو کشش ہے وہ اس گناہ گار کے دل سے نہیں نکال سکے، تو ظاہر ہے وقتی طور پر تو فائدہ ہو گیا، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ آپ اڈے کو مستقل بند کریں اور ان لوگوں کو توبہ طائب کریں کہ جو برائی میں مبتلا تھے۔ تو وقتی طور پر کسی برائی کو روک دینا یہ اچھا تو ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اذ المقصود الانتہاء عن المنکر کلیاً، اصل مقصد یہ ہے کہ منکر کا مکمل خاتمہ ہو جائے، شراب کے اڈے بند ہو جائیں، فحاشی کے اڈے بند ہو جائیں، بے حیائی کے اڈے بند ہو جائیں، سگریٹ، شراب نوشی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور مارکیٹوں میں جو غلط چیزیں بیچی جا رہی ہیں یا مہنگائی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، رزق حلال ہو، لوگ جو چیز بیچیں اس میں دھوکہ نہ ہو۔ اسی طرح منکر کے جو محظورات ہیں وہ 5 ہیں، یعنی احتیاطیں: الامر بغیر حکمت والنہی بفظاظۃ فتکون المفاسد اکبر۔ اگر حکم دیں گے بغیر حکمت کے اور روکیں گے سختی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، تو اس کے فساد زیادہ ہوں گے، بڑے۔ ان لا یغضب الداعیۃ وینتقم لنفسہ، ضروری ہے کہ داعی غصے میں نہ آئے
اور اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لے، کیونکہ غصہ اور انتقام یہ عمل کو ضائع کر دے گا اور نتائج کو ختم کر دے گا۔ مخلص بندہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جس فریضے کے لیے کھڑا ہوں وہ فریضہ پورا ہو۔ اگر میری عزت پر کوئی حرف آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ان تکون غایتہ کسر صاحب المنکر والازدراء بہ وفضحہ، منکر کو منکر کہنے میں ایک احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ برے انسان کا دل توڑ دے اور اس کی عزت نفس پامال کر دے اور اس کو رسوا کر دے اور اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بل تکون غایتہ انہاء المنکر، اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ منکر سے بچ جائے۔ انسان کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ انسان کو برائی سے روکنا مقصد ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے اور اس کی اصلاح کرے۔ الصامت والفطور حین الفشل، جو برائی کو روکنے والا ہے اور نیکی کا حکم دینے والا ہے، وہ تھکاوٹ اور سستی اور ناکامی کی وجہ سے جو بد دلی پیدا ہوتی ہے اس سے بچے، کیونکہ جب وہ بد دل ہو جائے گا تو پھر اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ جب وہ برائی سے روکتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو ثواب قائم رہتا ہے، اور جب وہ بد دل ہو کر رک جاتا ہے تو پھر ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ان یتعجل قطف الثمرۃ، ضروری ہے کہ وہ اپنے اچھے نتائج کو فوراً حاصل کرے۔ وانما ينظر الى ثمرۃ العمل بامر ربہ، وہ اپنے عمل کے نتائج کو دیکھے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اور اس کو ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ محظور ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ وہ اپنے نتائج کو فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات نتائج آخرت میں ملتے ہیں، دنیا میں نہیں ملتے۔ المعینات، وہ چیزیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مدد دینے والی ہیں، وہ یہ ہیں: الاخلاص، الاحتساب، الحلم، الصبر، سیر الانبیاء۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، وعمودہ وقوامہ، اخلاص عمود ہے، یعنی اصل بنیاد ہے اور اصل جوہر ہے۔ اخلاص کے بغیر جو امر بالمعروف ہوگا وہ بے بنیاد ہوگا اور اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ وَإِن سَقَطَ، اگر اخلاص بھی ساقط ہو جائے تو سَقَطَ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز پھر ساقط ہو جاتی ہے، پھر عمل کا کوئی وزن نہیں رہتا اللہ کے ہاں۔ الاحتساب، اپنا محاسبہ کرے، ہوا سلواہ عملہ، یہ اس کی امیدیں ہیں اور اس کی نتائج ہیں۔ وَوَاللَّهِ مَا صَبَرَ رَجُلٌ وَاحْتَسَبَ الْأَجْرَ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اسْتَمَرَّ فِي عِبَادَتِهِ وَدَاوَمَ عَلَى عِلْمِهِ وَدَعْوَتِهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ۔ اللہ کی قسم، جو بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر کی امیدیں رکھتا ہے تو وہ ضرور اپنی عبادت میں جڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ تو جو امر بالمعروف کرتا ہے اللہ کے ہاں اجر کے لیے، تو وہ بھی پھر اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور اپنے علم اور دعوت میں ہمیشگی کرتا ہے اور اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ الحلم، تحمل، وسلاحہ فی انکارہ، یہ بھی اس کا اسلحہ ہے اپنے کام میں۔ ووقایتہ من ہجوم صاحبہ، اور اگر منکر جس کو روکا گیا برائی سے اور اس نے حملہ کر دیا، اس کے مقابلے میں یہ بہترین ایک دفاع ہے کہ وہ متحمل مزاج ہو۔ والوسیلۃ الکبریٰ لاستمرارہ فی امرہ ونہیہ، امر اور نہی کے اندر ہمیشہ اب
صراط مستقیم پر رہنے کے لیے یہ ایک سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ انسان متحمل مزاج ہو۔ الصبر صبر ہوا وقودہ فی دعوتہ، یہ اس کی دعوت کا ایندھن ہے، یعنی پیٹرول ہے۔ دعوت کے میدان میں صبر کر کے چلتا رہے وفی امرہ ونہیہ ودرعہ فی اذیتہ، اور صبر جو ہے لوگوں کی اذیت کے مقابلے میں انسان کا ذرہ ہے، انسان کی ذرہ ہے۔ سیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ففیہا عبر للعاملین وعظۃ للمخلصین، انبیاء کرام کی سیرتیں جو ہیں اور صالحین کی سیرتیں، اس کے اندر نیکی پر عمل کرنے والوں کے لیے عبرتیں ہوتی ہیں اور مخلص لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ چلیں یہاں تک ہم بس کرتے ہیں۔